ایج گروپ کے لیے کیا مطلب رکھتی ہے؟ یہ ایکسپوجر کی آپ بات کریں کہ سب کو پتا ہے تو مائٹ از ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. پہلی بات تو یہ کہ موویز کا آپ دیکھیں ہمیشہ باہر بھی ایج ہوتا ہے. کچھ پیرنٹل گائیڈنس کے ساتھ ہوتی ہیں, کچھ 12 سال کے لیے ہوتی ہیں, اور یہ سارا بتایا ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھ سکتا ہے بچہ, یہ نہیں دیکھ سکتا. اینڈ پیرنٹس اینڈ آل آف اس شوڈ ہیو دیٹ رسپانسبلٹی ٹو بی ایبل ٹو سی کہ 12 سال کے لیے یہ زیادہ ہے. دوسری بات, آئی تھنک چھپانا جو ہے دیٹ از لیتھل. آئی تھنک واٹ از ہیپننگ ان دا سوسائٹی, اسپیشلی ہماری جو سوسائٹی ہے, اور اسپیشلی اس کا جو کیس ہے, اس نے صاف کہا کہ میں نے کبھی کوئی شہر ہی نہیں دیکھا, میں نے کبھی کوئی چیز ہی نہیں دیکھی. He has lived in a cocoon and he has gone into a fantasy. آپ ڈسکس کریں, آپ اسکولوں میں کریں, آپ کالجوں میں کریں, آپ اس کو عام طور پہ بچے کو ایک نارمل اسٹیٹ آف لائف اور ریالٹی بیان کریں. موویز آر جسٹ ون پارٹ آف اٹ. واٹ دے سی ان دیئر ہاؤزز, اپنے گھروں میں یہ جو بچے دیکھتے ہیں, یہ تو آپ کو یہ بیان کر رہا ہے. اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اس نے اپنے گھر میں کیا کیا دیکھا ہے, اپنے گاؤں میں کیا کیا دیکھا ہے, اپنے قصبے میں کیا کیا دیکھا ہے, یہ بیان شاید آپ کو نہ کرے, لیکن اس کے اندر کی توڑ پھوڑ جو ہے وہ اس کی وجہ سے زیادہ ہوگی, موویز کی وجہ سے کم ہوگی. اوکے, لیاز صاحب جب یہ فلمیں دیکھا کرتے تھے تو ہر فلموں کے اوپر جس کو ہم ریٹنگز کہتے ہیں وہ دی ہوتی ہیں, اور یہ ان معاشروں میں بھی ہوتا ہے جن کے بارے میں ہمارے بعض حلقوں کا خیال ہے کہ مادر پدر آزاد معاشرے جن کو کہتے ہیں, کہ جی یہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ دکھائیں, بلکہ جو ٹین ایجرز ہیں ان کو بعض سنیما ہالز کے اندر تو جانے بھی نہیں دیتے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. تو آپ جب یہ فلمیں دیکھا کرتے تھے تو کیا آپ نے کبھی یہ توجہ دی کہ یہ کون سی فلم دیکھ رہے ہیں, یا سب کچھ دیکھا کرتے تھے؟ سر پہلی بات تو یہ تو اکثر انڈین کی جو فلمیں تھی وہ دیکھا کرتے تھے. جو ڈش انڈیا جو چینل چلاتے تھے ان کی جو فلمیں ہوتی تھی وہ زیادہ تر انڈین مووی ہوا کرتی تھی, یہ دیکھتے تھی. لیکن گھر میں یہ اکیلا ہوتا تھا کیونکہ ہماری جتنے بھی فیملی ممبر ہے وہ زیادہ تر گھر میں نہیں ہوتی, بڑا ہے, اور اسکول جاتا تھا, پر اسکول سے واپس آ کر فلمیں دیکھتا تھا. اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ یہ گھر میں تھا اور کوئی اور بڑا نہیں تھا, اسی وجہ سے. تو انگریزی فلموں کی ممانعت ہوگی, انگریزی فلمیں نہیں دیکھنی, یہ تو بتاتے ہوں گے آپ اس کو؟ نہیں سر, انگریزی فلمیں تو یہ کبھی نہیں دیکھتے تھے, اور نئی ڈش کے اوپر جو چینل ہے اس پہ انگریزی فلمیں آتی ہے, صرف انڈین مووی آتی ہے یا پاکستانی جو ڈرامے ہوتے ہیں اکثر یہ. اچھا ناصر یہ بتائیے گا کہ آپ سب فلمیں دیکھتے تھے, شاہ رخ کی ساری فلمیں دیکھی, اور بھی فلمیں دیکھی ہوں گی سر, ایک ہی ایکٹر کی تو نہیں دیکھی ہوگی؟ ہاں بالکل. تو انگریزی فلمیں بھی دیکھتے تھے آپ؟ نہیں, انگریزی فلم میں زیادہ شوق نہیں تھا. جب آپ بارڈر پار کر کے پہنچے, ہم نے ابھی تک آپ کو بس بارڈر کے پار ہی رکھا, تو پھر جلدی سے بتائیے گا اس کے بعد کیا ہوا؟ فوجی نے آپ کو پکڑ لیا؟ جب میں بارڈر پار کر کے انڈیا میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک ندی تھی, میں نے اسے پار کی اور جو فوجی تھے اس میں داخل ہو گیا. تو وہاں دور ایک فوجی کھڑا تھا, اس نے مجھے بلایا کہ ادھر آ. تو میں اس کے پاس چلا گیا. اس نے بتایا کہ کہاں سے آئے ہو, کس لیے آئے ہو, اور آپ نے ان کو بتایا کہ آپ کیا کرنے آئے ہو؟ ہاں میں نے. یقین کر لیا انہوں نے؟ نہیں, پہلے تو یقین نہیں کر پایا. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ پہلے ایک مسلمان تھا, یونس خان تھا اس کا, انڈین فوجی تھا, وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے تمہیں جموں میں دیکھا ہے, تمہارے پاس ایسے اسلحہ تھا, ویسے اسلحہ تھا, اب جو تم پکڑے ہو تمہارے اور 2 ساتھی پکڑے گئے ہیں, اس کے پاس اسلحہ پکڑا گیا ہے, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تم مجھے بتا دے, مجھے سچ بتا دے کہ تو نے وہ اسلحہ کہاں رکھا ہے. تو بس یہ پوچھ تاچھ کر رہا تھا. تو آپ نے اس کو بتایا کہ میں تو شاہ رخ سے ملنے کے لیے آیا ہوں؟ ہاں میں نے. تو یقین نہیں کیا اس نے؟ نہیں, پھر شاید کیا ہوگا لیکن. اوکے, لاسٹ ورڈز فرام یو ڈاکٹر صاحب. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ایکسٹریم, چاہے وہ مادر پدر آزاد انٹرٹینمنٹ ہو یا نظریاتی طور پر آپ کے اوپر کوئی چیز ٹھونسی جا رہی ہے, دیٹ کریٹس پرابلمس. اس وقت مارکیٹ کے اندر میں انٹرٹینمنٹ کی حد تک دیر از این ایکسٹریم ایکسیس اویلیبل. یہ تو آپ اتفاق کریں کہ ٹو مچ آف ایوری تھنگ از بیڈ. یہ کوئی ایسی اتنی بڑی بات نہیں جس طرح آپ اس کو پورٹری کر رہے ہیں. فیئر انف, دیٹس یور اسیسمنٹ. لیکن میں کافی امیوز ہوا آپ کی اس کنکلوژن سے کہ میں ہندوستان کی فلموں کے خلاف ہوں. سنیے, دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز واقعی انسان کو وائلنس کی طرف لے جاتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو انٹرٹینمنٹ سرے سے نہ ملے اور اس کے اوپر کوئی چیز امپوز کر دی جائے سختی سے. اگر یہ چلیں ٹھیک ہے, اس نے تو غلط تو کیا, اپنے لیے خطرہ تھا کہ چلا گیا بارڈر کے اس پاس, لیکن اگر یہ سوئسائڈ اٹیک کی طرف چلا جاتا تو کیا وہ بہتر ہوتا؟ میرے خیال میں بہتر نہیں ہوتا. ٹھیک, ایک آپ کا پریمس ہے کہ انٹرٹینمنٹ
سے لوگوں کا اظہار ہوتا ہے فرسٹریشنز کا, اور ان کو ایک چوائس انہوں نے ایکسرسائز کی. لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں آپ کو بہت سارے